بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلیٰ تعلیم میں نمایاں پوزیشن لینے والے ایک نوجوان جس کا نام مسٹر امتیاز تھا، ملک کی ایک بڑی اور نامور پرائیویٹ وکلاء ایسوسی ایشن کمپنی میں ادارتی منصب کے لیے درخواست جمع کروائے اور اسے ابتدائی طور پر اس منصب کے لیے موزوں امیدوار قرار دے کر فائنل انٹرویو کے لیے تاریخ دے دی گئی۔ انٹرویو والے دن کمپنی کے سربراہ نے نوجوان کی پروفائل کو غور سے دیکھا اور پڑھا۔ نوجوان اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر آخری مرحلے تک نہ صرف کامیاب ہوتا بلکہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتا رہا اور یہ معیار آخر تک برقرار رہا۔ مینیجر نے نوجوان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تعلیم کے معاملے میں تمہیں کبھی کسی مشکلات یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ نوجوان نے بتایا کہ تعلیمی میدان میں مجھے کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وکلاء ایسوسی ایشن کمپنی کے سینئر مینیجر نے کہا، یقیناً یہ تمہارے والد ہی ہوں گے جس نے تمہاری مہنگی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے ہوں گے۔ امتیاز نے کہا، میرے والد کا تو اس وقت انتقال ہو گیا جب میں پہلی کلاس میں پڑھتا تھا۔ میری تعلیم کے سارے اخراجات میری والدہ نے برداشت کیے۔ مینیجر نے پوچھا کہ تمہاری والدہ کیا کرتی ہیں؟ نوجوان نے بتایا کہ میری والدہ دھوبن ہے جو لوگوں کے کپڑے دھوتی ہیں۔ مینیجر نے اچانک نوجوان سے کہا کہ اپنے ہاتھ سامنے کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے تو مینیجر نے کہا، آپ کے ہاتھوں کی نزاکت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں پڑھائی کے علاوہ تم نے کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں۔ نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا۔ مینیجر نے کہا، اچھا امتیاز یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے کپڑے دھونے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا؟ امتیاز نے کہا، نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ اپنا سبق یاد کرنے کا ہی کہا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کپڑے میں خود دھو لوں گی۔ میں ہمیشہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا، اور ویسے بھی میری ماں جتنی تیزی سے کپڑے دھوتی تھی اتنی پھرتی سے تو میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ مینیجر نے کہا کہ تمہارے تعلیمی ریکارڈ سے بہت متاثر ہوا ہوں، مگر جاب پر رکھنے کی ایک شرط ہے، تم ایک دن کے لیے اپنی ماں کی جگہ خود دھوبی گھاٹ جاؤ گے اور سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوؤ گے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ تجھے جاب پر رکھا جائے یا نہیں۔ نوجوان کو یہ شرط بہت عجیب لگی، مگر کام ملنے کے اطمینان اور خوشی نے اسے جلد سے جلد گھر جانے پر مجبور کیا۔ گھر جا کر اس نے ماں کو سارا واقعہ بیان کیا اور جلدی سے ماں کے کپڑے دھونے لگا اور کہا کہ آج میں آپ کی جگہ خود دھوبی گھاٹ جاؤں گا اور سارے کپڑے دھوؤں گا۔ آخر نوکری کا ملنا اس شرط سے جڑا ہوا تھا۔ نوجوان کی ماں نے خوشی تو محسوس ضرور کی، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے یہ شرط بڑی عجیب بھی لگ رہی تھی۔ دماغ میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے کہ آخر یہ نوکری حاصل کرنے کی کون سی شرط ہے؟ ایسی شرط رکھنے پر کمپنی والوں کو کیا درکار ہے؟ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں سنا تھا، نہ ہی کہا تھا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ماں نے اپنے ہاتھ بیٹے کے سامنے بڑھا دیے۔ امتیاز نے اپنی ماں کے ہاتھ دھونا شروع کیے۔ ہاتھوں کا کھردرا پن یہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی خاطر بہت مشقت کی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج پہلی بار اسے اپنی ماں کی طویل محنت کا اندازہ ہو رہا تھا، وہ محنت جو اس نے اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے کی تھی۔ ہاتھ کھردرے تو تھے ہی، ساتھ ساتھ بہت سی گانٹھیں بھی تھیں۔ آج نوجوان کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کھردرا پن اگر اس کی تعلیم کی قیمت چکاتے چکاتے ہوا ہے تو یہ گانٹھیں ان کی ڈگریوں کی قیمت کے طور پر پڑی تھی۔ نوجوان ہاتھ دھونے سے فراغت پا کر خاموشی سے اٹھا اور میلے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر دھوبی گھاٹ روانہ ہوا۔ کپڑوں کی گٹھڑی کھولی اور ایک میلی سی قمیض کی جیب بہت بھاری محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جیب میں کچھ رہ گیا ہے۔ جب نوجوان نے جیب کھولی تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں 5,000 کے کافی نوٹ تھے۔ یہ لاکھوں روپے تھے جو اس کی قسمت بدل سکتے تھے۔ اس نے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈالے اور کپڑے دھونا شروع کیے۔ سارا دن کپڑے دھو دھو کر وہ ہلکان ہو چکا تھا۔ شام کو گھر واپس آیا تو اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ قمیض کس کی ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا۔ ماں نے اسے بتایا کہ یہ فلاں تاجر کے کپڑے ہیں۔ وہ پیسے اس نے ماں کے حوالے کیے تاکہ وہ ان کو واپس کر دے۔ آج کے دن تھوڑے سے کپڑے دھونے کی وجہ سے اس کا جسم شل ہو چکا تھا۔ سارا دن زبان پر کوئی شکوہ لائے بغیر کپڑے دھونے والی ماں سے باتیں کرنا اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ کسی بھی طرح باتوں سے بھر نہیں رہا تھا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ اسی کمپنی کے دفتر گیا۔ نوجوان کے چہرے سے جگراتے کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی، تو آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کسی ندامت
اور افسردگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ مینیجر نے اس سے پوچھا کہ کل جا کر تم نے کیا کیا؟ کل ہونے والے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ نوجوان نے مختصراً بتایا کہ کل جا کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھ دھوئے، پھر وہ کپڑے اٹھائے اور دھوبی گھاٹ روانہ ہوا۔ حتیٰ کہ کپڑوں سے ملنے والے پیسوں کا بھی اس نے ذکر کر ڈالا۔ مینیجر نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے تمہاری ایمانداری کا ٹیسٹ تھا۔ کیا اتنے سارے پیسے دیکھ کر تمہارا ایمان ڈگمگا تو نہیں جاتا؟ یہ ہم نے چیک کرنا تھا۔ اس بات کی خوشی ہوئی کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ مینیجر نے مزید کہا کہ میں تمہارے محسوسات کو پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ امتیاز نے کہا کہ کل مجھے قربانی کے اصل معنی معلوم ہوئے۔ اگر میری والدہ کی قربانیاں نہ ہوتی تو میں آج اس تعلیمی مقام پر ہرگز فائز نہ ہوتا۔ دوسرا، میں نے وہی کام کر کے اپنے اندر اس سخت اور کٹھن محنت کا احساس پیدا کیا جو میری ماں میرے لیے کرتی تھی۔ مجھے حقیقت میں اس کی محنت کا اندازہ ہوا۔ تیسرا، مجھے خاندان کی افادیت اور قدر کا علم ہوا۔ مینیجر نے نوجوان کو بتایا کہ وہ اپنی کمپنی میں موجود سینئر منصب کے لیے ایسے شخص کی تلاش میں تھا جس میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ موجود ہو، دوسروں کا احساس رکھنے والا ہو اور صرف مال کا حصول ہی اس کا مقصد نہ ہو۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہماری کمپنی نے تجھے اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس دن کے بعد نوجوان نے پہلے سے بھی زیادہ لگن اور جذبے کے ساتھ کام کیا، دوسروں کی محنت اور لگن کا احساس کرتا تھا۔ سب کو ساتھ لے کر چلنا اور سارے کام مل جل کر ایک فریق کی حیثیت سے سر انجام دینا اس کا وتیرہ تھا، اور پھر اس کمپنی نے بھی بہت ترقی کی۔ اس کہانی سے اخذ کیے گئے کچھ نتائج ملاحظہ فرمائیں۔ جس بچے کو محبت اور شفقت کے علاوہ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش کی فوری تکمیل کے ماحول میں پرورش کی جائے، وہ بچہ اپنی حق ملکیت محسوس کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی ذاتی اور خواہشات کو مقدم رکھتا ہے۔ ایسا بچہ اپنے باپ کی محنت اور مشقت سے ناواقف ہے اور بے خبر رہتا ہے۔ جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ہر کسی سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے تابع فرما بردار ہوگا۔ ایسا بچہ اگر کسی منصب پر فائز ہو جائے تو اپنے ماتحت کا دکھ درد نہیں سمجھ سکتا، الٹا کسی بھی ناکامی کی صورت میں اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے۔ دوسروں کو حقارت سے دیکھنا اور کم تر سمجھنا تو معمولی بات ہے۔ ایسا بچہ اپنے مفادات اور کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو راستے سے ہٹانا ایک معمولی بات سمجھتا ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز سے کر رہے ہیں تو کیا ہمارے مقاصد ہیں؟ ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں یا پھر ان کی بربادی کے اسباب فراہم کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ایک بڑے سے اور عالی شان گھر میں رہتا ہے، انواع اقسام کے کھانے کھاتا ہو، پیانو کی تعلیم حاصل کرتا ہو، کسی پروجیکٹ یا پھر بڑی سکرین والے ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھتا ہو، لیکن اگر کبھی وہ گھر کے لان کا گھاس کاٹنا چاہے تو اسے اس کام کا تجربہ تو کرنے دیجیے۔ اگر وہ کھانا کھا چکا ہے تو اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ باورچی خانے میں جا کر اپنی پلیٹ بھی دھونے دیجیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس گھر میں خادمہ رکھنے کی حیثیت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے صحیح اصولوں کے مطابق محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر اس بات کا احساس اور شعور پیدا ہو کہ اس کے باپ نے اس کے لیے جو دولت چھوڑ رکھی ہے وہ آسانی سے نہیں کمائی گئی تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے باپ نے سخت محنت کی تھی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر آپ اپنے بچے کو ایثار اور قربانی کا مفہوم سمجھائیں۔ آپ کو اسے کام کی تکلیف اور مصائب سے آگاہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اسے بتانا چاہیے کہ دوسروں کی محنت اور مشقت کا احساس کیا جائے تاکہ نتائج سے سب مل کر لطف اندوز ہو سکے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔